کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی عالم مسلمانوں سے چند سوالات روز کرتا تھا۔ مسلمانوں کے علماء اور مذاہبی لوگ پریشان تھے کہ ان کے کیا جواب دیے جائیں، کیونکہ سوالات بہت عجیب تھے۔ بعض علماء نے قرآن و حدیث سے جوابات دیے لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے کہا عقلی دلیل سے جواب دو پھر مانوں گا۔ تو ناظرین، پورے عالم اسلام میں یہ خبر پھیل گئی، حتیٰ کہ بادشاہ کے دربار تک یہ خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ کو بتایا گیا اس یہودی عالم کے سوالوں کے جوابات کوئی نہیں دے پا رہا۔ بادشاہ نے اس یہودی عالم کو شاہی محل میں بلا لیا اور اس سے کہا جب تک آپ کے سوالوں کے جوابات نہیں مل جاتے آپ یہیں رہیں۔ تو ناظرین، بادشاہ بہت پریشان تھے مگر مایوس نہیں ہوئے۔ بالآخر ایک دربار وزیر نے آ کر بادشاہ سے کہا جہاں پناہ کوفہ کے ایک نوجوان عالم کو طلب کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس یہودی کو لاجواب کر دے گا۔ بادشاہ سلامت نے مذکورہ نوجوان کی عمر پوچھی تو کہا اس قدر جاندیدہ علماء اس کا جواب نہ دے سکے، ان کا جواب ایک نوجوان عالم کیسے دے گا؟ مگر بادشاہ نے بے دلی سے کہا چلو اسے بھی آزما لو۔ میرے عزیز دوستو، شاہی محل کے سپاہیوں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ سپاہی کوفہ پہنچ کر اس کے دروازے پر دستک دی اور سارا مہاجرہ بیان کیا۔ تو اس نوجوان نے اپنی والدہ محترمہ اور استاد محترم حماد رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر شاہی محل پہنچ گیا، اور وہ معرکہ جس نے اسلامی دنیا خاص طور پر بادشاہ وقت کے نیندیں اڑا رکھی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اگلے دن دربار سجایا گیا۔ وہ یہودی انتہائی متکبرانہ انداز میں بادشاہ سلامت کے ساتھ کرسی پر براجمان تھا۔ بادشاہ نے روایت کے مطابق حکم دیا کہ سوالات و جوابات شروع کیے جائیں۔ اس یہودی نے اپنے مخصوص اور متکبرانہ انداز میں پوچھا بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ نوجوان نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم مانگنے والے ہو اور میں دینے والا، اور ساتھ ہی بادشاہ سلامت سے درخواست کی کہ بادشاہ سلامت دینے والے کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست اس کے ساتھ تبدیل کر دی جائے۔ بادشاہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا بلکہ اس نوجوان کو اس کی نشست دی۔ اس کے لہجے کے بدولت بادشاہ سلامت کی امید بھی برآنے لگی۔ بہرحال ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے دوبارہ پوچھا مجھے بتایا جائے خدا سے پہلے کیا تھا؟ تو جواب میں اس نوجوان نے انتہائی اطمینان سے پوچھا اعداد و شمار کرو۔ اس یہودی نے گنتی گننا شروع کر دی۔ نوجوان نے اسے روکتے ہوئے کہا صحیح سے شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی شروع کی مگر نوجوان نے اسے درستگی کا حکم دیا، جس پر اس نے اکتا کر کہا اور کس طرح صحیح سے شمار کروں؟ نوجوان نے کہا 1 سے پہلے شمار کرو۔ یہودی نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں۔ نوجوان نے کہا 1 سے پہلے پوچھنے والے بے معنی سوال کیوں کرتے ہو؟ اللہ ایک ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اس وقت بادشاہ اور درباریوں کی خوشی دیدنی تھی۔ بادشاہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا تو اس یہودی نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس طرف ہے؟ تو وہ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہا شمع لائی جائے۔ اس کو جلانے کے بعد اس یہودی سے پوچھا کہ مجھے اس کا رخ متعین کر کے دو۔ تو یہودی نے کہا یہ ممکن نہیں۔ تو نوجوان ہنس کر بولا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک نور ہے، تم یہ جانتے ہوئے بھی سوال کر رہے ہو۔ اس موقع پر یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے کہا آپ مجھے یہ بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے ہنس کر کہا وہ ایک جاندیدہ دماغ کے حامل شخص کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے، جس پر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یوں فتنہ ختم ہوا۔ تو ناظرین، آپ اس معزز نوجوان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ وہ حضرت نعمان بن ثابت تھے جو بعد میں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل
ہدایت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے، اور کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔